السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، ہم سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص قبولیت دعا کے مواقع پر ضرور اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے حق میں بہتر فرمائے اور تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں بھی رہتے بستے ہوں عزت و وقار کے ساتھ امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے اور انہیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ معزز حاضرین کرام، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی حکومت جائے، مسلمانوں کی جو ایمان کی دولت ہے اس کو چھیننے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ آپ اپنا ایمان خود محفوظ رکھ سکتے ہیں، آپ اچھے اعمال کر سکتے ہیں، آپ کو نیک بننے کے لیے کوئی روکنے نہیں آئے گا۔ آپ اگر عبادت کرنا چاہیں تو کوئی نہیں روکے گا، آپ حرام سے بچنا چاہیں کوئی آپ کو حرام میں ڈھکیلنے نہیں آئے گا۔ درجنوں حرام کا منہ ہے جس میں ہم خود اپنی مرضی سے مبتلا ہیں، ہم ان سے بچیں گے تو کوئی مبتلا کرنے نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر چلنے کی اور اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی اور حرام چیزوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیبیں عطا فرمائی ہے، مواقع عطا فرمائے ہیں۔ تھوڑے بہت وہ غلط کام جن میں ایک پرہیزگار آدمی بھی، پابند شرع آدمی بھی لوگوں کے دباؤ میں یا حکومتوں کے دباؤ میں یا کسی بھی چیز کی مجبوری میں اگر کہیں کسی معاملے میں نہ چاہتے ہوئے وہ مبتلا اس کو ہونا پڑتا ہے، بعد میں وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، تو یہ فتنوں کا دور ہے۔
مشکلات کا دور ہے دینداروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ عام حالات میں جو نیکی پر چل رہا ہے، پرہیزگاری پر چل رہا ہے، کبھی کبھی مجبوراً مبتلا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ گناہوں کا عادی نہیں ہے، حرام کاموں کا عادی نہیں ہے، مجبوری میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی وقت شیطان نے بہکا دیا ہے، کبھی نفس کا غلبہ ہو گیا تھا، لیکن یہ عادی مجرم نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، میرے بھیجے ہوئے دین پر چلنے والا ہے، لیکن بشری تقاضا ہے، بہکاوے میں، وسوسے میں، یا وہ صبر نہ کر سکا، مجبوری میں مبتلا ہو گیا، تو پھر توبہ کس کے لیے ہے؟ گنہگار بندوں ہی کے لیے ہے۔ لیکن وہ بندہ جو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ حرام کام مجھے کرنا ہی ہے، جو یہ سوچ کر ہی چل رہا ہے کہ میں ایمان پر نہیں چل سکتا، میں اسلام کے مطابق نہیں چل سکتا، مجھے چلنا بھی نہیں ہے، تو جو اس طرح پلان کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر چل رہا ہے، جو بالکل خوش دلی کے ساتھ حرام کاموں میں اگر پڑا ہوا ہے، لاپرواہی کے ساتھ وہ دین سے غافل ہے، تو ایسا شخص، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر توبہ بھی کرتا ہے تو بہت کم ہی وہ سچی توبہ کرتا ہے، وہ رسمی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرتے وقت بھی اس کے اندر آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا، توبہ کے ذریعے معافی کراتا رہوں گا، گناہ کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا، یہ اس کے اندر لاشعوری طور پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ یہ توبہ کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑ بار نہیں، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کوئی بھی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ دنیا کی 4 روزہ زندگی میں وہ ہمیں کچھ پریشان کر سکتا ہے، لیکن ہماری آخرت چھیننا کسی کے بس میں نہیں ہے، ہمارا دین و ایمان چھیننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو آج بھی یہ سمجھا سکتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، ہم آج بھی ہماری نسلوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، ہم آج بھی اپنے نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تمہارا دشمن فلاں فلاں ہے، ہم آج بھی اپنی نسل کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم یہودیت سے بچو، مغربی تہذیب سے بچو، مشرکانہ اور کافرانہ رسم و رواج سے بچو، اسلام کا مزاج آج بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہماری نسل کو دین، ایمان، اسلام سمجھائے بغیر ان کو بڑا کر دیں گے تو ہم غیروں کی سازشوں سے ان کو نہیں بچا سکتے، پھر اس کے بعد کوئی بھی آئے گا ان کا ایمان چھین لے گا، کوئی بھی آئے گا ان کو حرام کاموں میں مبتلا کر دے گا، کوئی بھی آئے گا ان کی ایمانداری کو چھین لے گا۔ کب؟ جب ہم پہلے ناکام ہوں گے اپنی نسلوں کو سمجھانے میں، پڑھانے میں، ان کو بتانے میں۔ آج ہم کو اتنا شعور ہے کہ کون ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، کیسے چھیننا چاہتا ہے، ہم بخوبی واقف ہیں۔ ہماری عبادتوں میں کون خلل ڈالنا چاہتا ہے، ہم واقف ہیں۔ ہماری شریعتوں میں کون مداخلت کرتا ہے، ہم واقف ہیں۔ ہم کو کون برباد کرنا چاہتا ہے، ہم واقف ہیں۔ لیکن یہی واقفیت ہماری نسل کو بھی کل ہونا چاہیے۔ ہم کو کیوں ہے یہ واقفیت؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہم کو سمجھایا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ اسلام کے خلاف تہذیبیں ہیں، اسلام کے خلاف یہ طریقے ہیں، اسلام کے خلاف یہ رسم و رواج ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھا دیا، اس لیے آج ہم کو یہ سمجھ ہے۔ اور اگر ہم ہمارے نسلوں کو نہیں سمجھائیں گے تو بہت آسانی سے غیروں کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں، آج سے 60-70 سال پہلے وہ بڑے بڑے دیندار لوگ، جن میں بعض عالمی سطح کے علماء بھی ہیں،
جو 60-70 سال پہلے یورپ میں جا کر بس گئے، امریکہ میں جا کر بس گئے، کینیڈا میں جا کر بس گئے، لندن میں جا کر بس گئے، اور کسی یورپی ممالک میں اور کہیں جا کر بس گئے، 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد ان کی نسلوں کے آج کچھ بچے عیسائیت میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ ملحد ہو رہے ہیں۔ یہ حقائق ہیں، نام کسی کے ذکر نہیں کیے جا سکتے۔ 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کو ماحول نہیں ملا اسلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، ان کو ماحول نہیں ملا۔ وہ اسکولوں میں بڑے ہوئے، کس کے اسکولوں میں؟ عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے۔ 4 سال کی عمر سے عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھے، انہوں نے اپنے ارد گرد کسی کو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے کوئی اسلامی ماحول میں نہیں دیکھا۔ وہ سائنس ٹیکنالوجی کا نام سنتے ہوئے بڑے ہوئے، عیسائی پروفیسر سے پڑھتے رہے، انہی کو اپنا استاذ مانتے رہے۔ نہ کوئی قرآن مجید پڑھانے والا ان کا استاذ تھا، نہ دین پڑھانے والا استاذ تھا۔ ان کی نظر میں جو بھی استاذ تھے وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے یا ملحدین تھے، دین کو، کسی بھی دین کو نہ ماننے والے۔ اور ان کے اطراف کا ماحول بھی کیا تھا؟ وہی اسکولوں کا ماحول تھا۔ جب وہ اس حالت میں بڑے ہوئے تو کوئی عیسائی یہودی آسانی کے ساتھ ان کو اسلام کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا کر کے کوئی ان کو عیسائی بنا دیا، کوئی ان کو ملحد بنا دیا، ان کا دین و ایمان چھین لیا۔ اس بنیاد پر کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو نہیں سمجھایا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں اسلامی ماحول ہے، اسی لیے تو آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ کس کو کام نہیں ہے؟ آج ہر کوئی مصروف آدمی ہے، کوئی اپنے آفس چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنا اسکول چھوڑ کے آیا، کوئی اپنی دکان چھوڑ کر آیا۔ یہ جو آج جمع ہوئے ہیں، ہر آدمی مصروف ہے، ہر آدمی اپنی جگہ ایک کامیاب انسان ہے، لیکن سب چھوڑ کر آج آئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ شعور ہے کہ دین پر چلنا ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ رمضان میں ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں کیونکہ شعور ہے کہ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے، روزے رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے چھوڑنے والوں سے، اگرچہ چھوڑنے والے بھی ہیں۔ مقدس راتوں میں ہماری مسجدیں ناکافی ہوتی ہیں۔ یہ شعور کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ ماحول چل رہا ہے۔ ہمارے بزرگ ایسا ہی کرتے تھے، ہم ایسا ہی دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، کام کاج چھوڑ کر، چاہے کچھ بھی مصروفیت ہو، سب چھوڑ کر ہم جنازے میں شرکت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں سے ہم یہی دیکھتے ہوئے۔ ورنہ دنیا میں وہ ممالک بھی ہیں جہاں انتقال ہونے پر مسالہ لگا کر رکھنا پڑتا ہے مردہ خانے میں، چھٹی کے دن اس کے بعد خاندان والوں کو بلانا پڑتا ہے، پھر چھٹی کے دن آخری رسومات ہوتی ہیں۔ خود مسلمانوں کا بھی کئی ملکوں میں یہ حال ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ماحول ہے، جلدی کیجئے، عصر تک کیوں لے جا رہے ہیں، زور میں ملائیے۔ سارے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کون غسل دینے آ رہے ہیں، قبر کون کھود رہے ہیں، سامان لانے کون گیا ہے، ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ ماحول دیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بڑوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹوں کو اسلام دکھانا اور اسلام سکھانا۔ اگر بڑے غفلت کریں گے، ہمارے بزرگوں نے اگر غفلت کی ہوتی تو آج ہم بھی غافل ہوتے، اور جہاں جہاں بڑوں کی غفلتیں ہیں آج ہم بھی غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری امت مسلمہ میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی کام ہے دین کے لیے تو وہ صرف نئی نسل کو سنبھالنا ہے، نئی نسل کو سنبھالنا ہے، نئی نسل کو سنبھالنا ہے، بس۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہم کو نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اپنا ایمان اور اسلام بچاؤ،
اور اپنی نسل کا ایمان اور اسلام بچاؤ۔ آپ اگر دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی کام کیجئے، ہمارا کوئی بچہ چاہے وہ ڈاکٹر بننے والا ہو، انجینئر بننے والا ہو، وکیل بننے والا ہو، پائلٹ بننے والا ہو، کچھ بھی بننے والا ہو، ہمارا ہر بچہ دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے اور دین کے ماحول میں بڑا ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے، اور اگر سچ پوچھئے تو سب سے آسان کام ہے، سب سے بڑا بھی کام ہے، سب سے آسان بھی کام ہے۔ آپ کہیں گے آسان کیسے ہے؟ آسان اس لیے ہے، بڑے آدمی کو سمجھانا پڑھانا مشکل ہوتا ہے، آدمی جتنا بڑا ہو گیا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھانا، اور آدمی جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی اس کو سمجھانا آسان ہے۔ آپ جو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی فرمایا بچپن میں جو سمجھائیں گے وہ پتھر کی لکیر ہے، بچپن میں جو کرائیں گے اس کے وہ طبیعت میں بیٹھ جائے گی وہ چیز۔ بچوں کو بٹھا کر آپ جو کہیے بچے بغیر دلیل پوچھے، بغیر بحث کیے مان لیتے ہیں۔ کیا کسی بچے نے یہ سوال کیا یہ کلمہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کسی بچے نے سوال کیا یہ ایمان مفصل پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بچے نے سوال کیا یہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کسی بچے نے سوال کیا ماں باپ کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کسی بچے نے سوال کیا کھانے سے پہلے میں دعا نہیں پڑھوں گا کیا ضروری ہے؟ کوئی بچہ یہ سوال نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اس فطرت پر پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے بچے کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے استاذ اور جو بھی بڑا ہے، جس کو بھی وہ بڑا سمجھتا ہے، وہ جو کہے بغیر دلیل پوچھے وہ مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ یہ قبولیت کی صلاحیت اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم بچوں کو اسلام سمجھائیں۔ یہ سمجھاتے ہوئے جب آپ اس کو بڑا کریں گے تو بڑا بننے کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک کو جائے، ایک عیسائی یہودی نہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی پوری ٹیم بھی اس کے پیچھے لگ جائے، اس کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتے، ایمان سے نہیں ہٹا سکتے۔ اور اگر آپ بالکل کوڑا کاغذ بنا کر رکھیں گے اپنے بچے کو دین کے معاملے میں، پائلٹ بھی بن جائے گا تو 2-3 پروازیں اڑاتے اڑاتے عیسائی یہودی ملحد کچھ بھی بن جائے گا۔ جیسی صحبت ملے گی، جو جیسا سمجھا دے گا وہی سمجھ جائے گا۔ اس کی مثالیں آج شہر حیدرآباد میں بہت ہیں، اس کی مثالیں۔ بہت سے نوجوان ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کسی نے قربانی روک کے رکھی ہے کہ ابھی قربانی پہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں، کسی نے حج کو جانا روک کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں، کوئی عمل روک کے رکھا ہوا ہے کہ ابھی یہ مجھے سمجھنا ضروری ہے، میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ یہ حال ہے آج، اور اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے لوگوں کے اندر دین کا درد ہے، جتنے لوگوں کے اندر ملت اسلامیہ کا درد ہے، ان سب کو آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسل کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ بس ذمہ داری کا احساس ماں باپ کو بھی کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس استاذ کو بھی کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس ہر اس شخص کو کرنا ہے جس کا معاشرے میں کچھ بھی مقام ہے۔ علماء دین کو بھی کرنا ہے، مشائخ اعظام کو بھی کرنا ہے، قائدین کو بھی کرنا ہے، مساجد کے ذمہ داروں کو بھی کرنا ہے، مدرسوں کے ذمہ داروں کو بھی کرنا ہے، معاشرے میں جن کی عزت اور وجاہت ہے، جن کا اثر و رسوخ ہے، ان کو بھی کرنا ہے۔ جس کی کچھ بھی چلتی ہے تو اسے یہ کوشش کرنا ہے کہ جو بھی بچہ مجھے نظر آ رہا ہے، چاہے میرا ہو، چاہے پڑوسی کا ہو، چاہے کسی کا ہو، جو بھی بچہ بچی مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
اور یہ بات میں کوئی اپنی ذاتی رائے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ملک بھر کے ہر صوبے کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء کرام کی ہماری تنظیمیں ہیں، ہر ماہ ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں پورے مسلمانوں کے حالات پر، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیا اس کا علاج ہے۔ اس وقت بیک زبان پورے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پورے ملک کے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ دین کی تعلیم پڑھے، دنیا کی تعلیم بھی پڑھے۔ ہمارا علاقہ پھر بھی دنیاوی تعلیم میں باشعور ہو چکا ہے، اگر کوئی بنڈی ڈھکیل کر بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا رہا ہے، کوئی بیوہ اگر برتن دھو کر بھی گھر چلا رہی ہے تو بھی وہ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ یہ جو ہمارا جنوبی ہند ہے، ساؤتھ انڈیا ہے، یہاں بہت شعور دنیاوی تعلیم کے معاملے میں آ گیا ہے۔ باقی اسٹیٹوں میں تو دنیاوی تعلیم کا بھی شعور آنا باقی ہے، دین کا تو آنا ہی ہے۔ دنیاوی تعلیم کا شعور تو ہمارے پاس آ ہی گیا ہے، لیکن جو دین کی تعلیم بچوں میں ختم ہو رہی ہے اس کا شعور آنے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور کوئی بہت بڑے آفیسر بننے سے ہی مسلمانوں کا بھلا نہیں ہوگا، ان سب کے ساتھ ساتھ اسے دیندار بھی بننا ہوگا۔ دیندار ڈاکٹر بنے گا تو وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دیندار انجینئر بنے گا تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دیندار وکیل بنے گا تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دیندار پائلٹ بنے گا تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دیندار بزنس مین بنے گا تو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دین کے بغیر وہ ترقی کرے گا تو وہ اس کی اپنی ترقی ہوگی، وہ اسلام یا مسلمانوں کی ترقی نہیں ہوگی۔ اور دیندار بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے مسلمانوں میں اس معاملے میں اتنی سرد مہری ہے، آپ کو اگر 1 کروڑ کی مسجد بنانا ہے 1 سال میں آپ بنا لیں گے، ادھر سے کوئی 5 لاکھ دے دیں گے، ادھر سے کوئی 10 لاکھ دے دیں گے، سب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب کے نام پہ مسجد بنانا ہے، والدہ کے نام پہ بنانا ہے، کہیں بن رہی ہو تو 1 لاکھ دینا ہے، 2 لاکھ دینا ہے، سب رکھے ہوئے ہیں۔ مسجدیں ہماری آپ دیکھ لیجئے، مسجدیں راتوں رات بن جاتی ہے۔ مسلمان غریب نہیں ہے آج، جب دوسری قوموں سے جوڑ کر دیکھیں گے تو غریب ہے، لیکن مسلمانوں کی خود ترقی کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی حد تک مسلمان غریب نہیں ہے۔ مسلمان اپنا بھلا خود کر سکتا ہے، جب دوسری قوموں سے جوڑیں گے تو مسلمان آپ کو غریب نظر آئے گا، لیکن اپنے آپ میں ایک مسلمان قوم کو آگے بڑھنے کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت ہے وہ ضرور ہے مسلمانوں کے پاس۔ آپ دیکھیے 1 کروڑ کی مسجد بنانا ہو 1 سال میں بن جائے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیے کہ میں ملت اسلامیہ کے بچوں کو اسلامی لٹریچر بانٹنا چاہتا ہوں مفت میں، ان کو میں دین کی کتابیں مفت میں دینا چاہتا ہوں، میں ایک مدرس رکھ کر پڑھانا چاہتا ہوں، میں بچوں کو جمع کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ چلانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ 1 کروڑ نہیں 10 لاکھ روپئے صرف جمع کرنے کے لیے کوشش کیجئے، آپ کو 10 سال لگ جائیں گے۔ پہلے آپ کو سمجھانا پڑے گا اس کی ضرورت کیا ہے، نہ پڑھائیں گے تو نقصانات سمجھانا پڑے گا، بہت کچھ سمجھانے کے بعد کچھ پیسے مسلمان کی جیب سے نکلیں گے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، آج بھی دین کی تعلیم اتنی سستی ہے، میں اگر اپنے بارے میں بھی خود بتاؤں، اگر دین کی تعلیم پیسے دے کر حاصل کرنا ہوتا تو میں شاید عالم دین نہیں ہوتا۔ دین کی تعلیم اتنی سستی ہے آج بھی، ہمارے اساتذہ بھی فرماتے تھے کہ اتنے مہنگائی کے دور میں بھی دین کی تعلیم سستی ہے۔ آپ اسکولوں میں دیکھیے ABCD سکھاتے سکھاتے 50,000 خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ 1 سال میں کیا سکھاتے ہیں بچے کو؟ 4 سال کا بچہ بچی اسکول میں ہے اور وہ 1 سال تک صرف ABCD سیکھنے والے ہیں، کچھ پرندوں کے نام رٹنے والے ہیں، کچھ سبزیوں کے نام رٹنے والے ہیں، کچھ فروٹس کے نام رٹنے والے ہیں اور کچھ کاپیاں کالے کرنے والے ہیں،
ان سب کے لیے 50,000 کا خرچہ تو پیسوں کی شکل میں آئے گا، روزانہ چھوڑنے کا پیٹرولنگ کا الگ ہے، ان کو جو اسنیک دینا ہے وہ الگ ہے، اور باقی محنتیں الگ ہیں، صرف کیا سکھانے کے لیے؟ ABCD اور چند چیزوں کے نام رٹوانے کے لیے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، میں بالکل اعداد و شمار تجربے کرنے کے بعد ہی کوئی بات کہتا ہوں۔ ABCD اور چند پرندوں کے سبزیوں کے نام سکھانے کے لیے آپ کو 1 سال چاہیے، 50,000 روپے چاہیے، لیکن ایک بچے کو دین کی بنیادی تعلیم پڑھانے کے لیے 1 سال کافی ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار روپے ایک بچے پہ خرچ آئے، نہیں آئے گا اس سے زیادہ۔ آپ 50 بچوں کو دیجئے، 50,000 روپے دیجئے، 1 سال میں کچھ پیسے بچ بھی جائیں گے، وہ 50 بچے دین کی تعلیم اردو بھی پراٹے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن بھی اچھا پڑھیں گے، انہیں وضو بھی آئے گا، غسل بھی آئے گا، نماز بھی آئے گی، طہارت بھی آئے گی، حلال حرام سمجھ میں آئے گا، دین ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا، بنیاد پڑ جائے گی، سیلف اسٹڈی سے آگے بڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور خرچہ کیا آئے گا؟ 1,000 یا 1,500 سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اتنی سستی ہے آج بھی دین کی تعلیم، صرف پلان اور سسٹم کی ضرورت ہے، درد رکھنے والی تنظیم اور درد رکھنے والے معلم کی ضرورت ہے بس، اور ماں باپ کے شعور کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیج سکیں دین پڑھانے کے لیے۔ ماں باپ کے شعور کا عالم یہ ہے کہ اسکول بھیجنے کے لیے ماں کی کمر میں درد ہو، بہرحال وہ اٹھے گی 8 بجے، پکائے گی، باپ کی نیند پوری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، 9 بجے اٹھ کر لال آنکھوں کے ساتھ وہ بچے کو اسکول چھوڑنے جائے گا، لیکن دین کے لیے وہ نہیں بیچ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پڑھ لے گا کبھی بھی۔ 25 سال کا نوجوان ہم سے آ کے غسل کا مسئلہ پوچھتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو دین کی فکر ہے۔ دین کی فکر نہیں ہے، 15 سال پیچھے چل رہا ہے، 10 سال میں سیکھنے والی بات 25 سال میں آ کے سیکھ رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہے آپ کو، تعریف کرتے ہیں آپ کہ دیکھو اب اس کو نوجوان دین کی طرف مائل۔ ٹھیک ہے، وہ قابل تعریف ہے دوسروں کے لحاظ سے، لیکن اصل کے لحاظ سے آپ دیکھیے، آپ کا بچہ اگر 15 سال کا ہو، 5ویں جماعت میں ہو، آپ کو شرم آئے گی دعوتوں میں جاتے ہوئے، لوگ پوچھیں گے کون سی کلاس میں، کیا بولیں گے 5ویں کلاس میں، 5th کلاس میں، 15 سال کا ہو گیا۔ وہ بچہ خود نہیں جائے گا دعوتوں میں، میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کوئی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچے کی شادی ہو گئی مگر غسل کرنا نہیں آیا آج تک؟ کوئی ہے؟ یہ احساس ختم ہو گیا مسلمانوں۔ مسلمان اپنی ترقی خود کر سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اتنا علم بھی ہے، اتنی دولت بھی ہے، اتنی طاقت بھی ہے، صرف ضرورت ہے مسلمان کو احساس کرنے کی، اخلاص پیدا کرنے کی، اور منظم انداز میں جد و جہد کرنے کی۔ ہر کوئی اگر دوسرے پر ذمہ داری ڈالے گا، ان کو کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، اور ہر کوئی اپنے میدان کا کام کرے۔ ہر شعبے، میں اگر عالم دین ہوں، میں بحیثیت عالم دین میں دیکھوں گا کہ مجھے ہر مسلمان کے بچے کو علم دین دینا ہے، اسی میں میرے دن رات صرف ہونا چاہیے۔ کوئی قائد ہیں تو انہیں قیادت میں ان کے دن رات صرف ہونا چاہیے، مشائخ ہیں تو وہ لوگوں کے تزکیے میں ان کے دن رات صرف ہونا چاہیے۔ آپ جس شعبے کے ہیں اس شعبے سے وفاداری مکمل کرنے کے بعد کسی دوسرے شعبے میں بھی آپ کچھ فائدہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات۔ اپنے شعبے میں آپ ناکام ہیں، دوسرے شعبوں میں قدم رکھ رہے ہیں، تو یہ شعبوں کا خلط ملط بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ ہر آدمی ہر شعبے میں کام نہیں کر سکتا، جو جس شعبے میں ہے اسی شعبے سے وفاداری کرے تو مسلمان آگے بڑھتا ہے۔ اور جو جس ذمہ داری کو لے رہا ہے پہلے جائزہ لے کہ میں اس ذمہ داری کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، میں اس عہدے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک معلم کو اگر ہم کہیں کہ آپ کو پڑھانا ہے تو اس کا پہلا سوال ہونا چاہیے کیا پڑھانا ہے۔ اگر وہ یہ سوال کرے کیا دیں گے، وہ معلم نہیں ہے۔ ایسی ہر شعبے میں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ وقت جمعہ میں بہت کم ہوتا ہے، اشارے دے کر گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔